مسیح یسوع کے قدوس نام میں آپ کو سلام. جتنے ہمارے آج چینل کو یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک بڑے معزز گیسٹ جن کا نام سیمول پیارا ہے اور آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں اور ان کی کرسچن جو کمیونٹی ہے اس میں ان کی خدمت گراں قدر ہے. اور آپ جو ہیں چیئرمین ہیں امپلیمنٹیشنز منورٹیز رائٹس فورم کے. تو ان کرسچن کمیونٹی میں بڑے دن رات اور بڑی خدمت ہے ان کی. اور آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں بڑے پرتپاک طریقے سے ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شارون ٹی وی کا کہ آج آپ نے موقع بخشا کہ میں اپنے جو خیالات اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت کرونا کی اور باقی جو معاملات ہیں اس پہ جو ہائیسٹ ایشوز ہیں اس وقت ہم ان پہ بات کر سکیں. میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے. تھینک یو سیمول بھائی کہ آپ ہمارے جو انویٹیشنز پر تشریف لائے. اور اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو مصروفیات ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے چاہتے تھے ہم تو اس پہ آپ نے نا ویلکم کیا. اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا اور میں پہنچ جاتا ہوں. اور میرے لیے آنر کی بات ہے کیونکہ آپ بڑا پرانی خدمت کر رہے ہیں اور آپ نے ہمارے علاقے میں بڑی خدمت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تھینک یو. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ جان سکیں کہ آپ جو یہ چیئرمین کی حیثیت سے چیئرمین امپلیمنٹیشنز منورٹیز یہ کیا کام کر رہی ہے کرسچنز کے لیے؟ جی بالکل بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی 19 جون 2014 کو. یہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا پشاور چرچ میں جس میں ہمارے کوئی 100 سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے اور باقی لوگ جو 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. یہ بہت بڑا سانحہ تھا پشاور کی ہسٹری میں جب چرچ پہ یہ بلاسٹ ہوا. اس وقت پھر ایک سوموٹو اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان سے تصدق حسین جیلانی صاحب انہوں نے ایک سوموٹو لیا اور اس سوموٹو کے فیصلے میں جب ہیئرنگ ہوئی تو اس وقت چرچ اور باقی ہماری طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ باقی بھی جو معاملات ہیں منورٹیز کے ان کو سن لیا جائے، جس پر عدالت نے ایگری کیا اور باقی معاملات بھی سنے انہوں نے. اس میں مسیحیوں کی شادیوں کی رجسٹریشن کا مسئلہ تھا نادرا میں. ایک اسپیشل پولیس فورس بنانے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے. چرچز پہ اٹیک ہو رہا تھا، مندروں پہ بے حرمتی ہو رہی تھی، کتنی بھی منورٹیز کی ورشپ پلیسز تھی وہ محفوظ نہیں تھی. تو اس پہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو ہے وہ تصدق حسین جیلانی نے دی. اور اس وقت پھر کیونکہ میں وہاں پہ پیش ہوتا رہا تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا اس وقت اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے ہم نے ایک امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم بنایا. اور پاکستان کی سب سے بڑی جتنی بھی یعنی کہ لینڈ مارک ججمنٹس آئی ہیں جس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے فیصلے دیے گئے ہیں، ہمارا کام ان پہ امپلیمنٹیشن کروانا ہے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں 7 TORs جو تھے وہ بنائے گئے تھے. کہ سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک کونسل بنائی جائے گی جو ٹالرنس پیدا کرے گی مذاہب کے درمیان. اور دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسپیشل پولیس فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی جو پروٹیکٹ کرے گی چرچز کو، عبادت گاہوں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی؟ جی بالکل، یہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن کی گئی تھی کہ اور وہ جو فورس بنے گی وہ باقاعدہ کمانڈنٹ ٹرینڈ ہوگی جو پروٹیکٹ کرے گی. تو دیز آل آر کرسچن اور مسلمس؟ نہیں، جو فورس ہے وہ تو پاکستان کی فورس ہوگی نا. لیکن وہ جس طرح ابھی یہ سیکورٹی ہے آپ کے چرچز کو دی جا رہی ہے وہ اسی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوئی، کمیشن بنانا تھا اور اس میں 5% کوٹا تھا، یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے ہم نے پھر یہ فورم کیمپ کیا تھا. اور خدا کا شکر ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم عمل درآمد کرانے میں اس میں کامیاب رہے. اور اسی دوران ہم نے پھر چرچوں کی سیکورٹیز کے حوالے سے تمام صوبوں سے سیکورٹی پلان منگوائے تھے کہ کس طرح سے اور کیا پرنسپلز ہوں گے کہ کون سی چیزیں آپ پروٹیکٹ کریں گے اور کیا کیا آپ کریں گے. تو چاروں صوبوں نے اپنے پھر سیکورٹی پلان جمع کروائے. آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ چرچوں کے سامنے سیکورٹی لازمی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بیریئرز لگے ہوتے ہیں. جی بالکل، وہ سیکورٹی پلان کا حصہ ہے. جیسے پنجاب ہے
تو یعنی کہ ہم تو چاروں صوبوں میں کر رہے تھے، یہاں تک کہ گلگت بلتستان میں بھی، تو اس پہ ہم نے یہ کروایا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سختی کے ساتھ 5% کوٹے پہ بھی عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ منارٹیز کی جو جابس ہیں وہ خالی رہیں گی جب تک وہاں پہ منارٹیز کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بچے اب ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں، ورنہ یہ سیٹیں خالی جاتی تھیں، بے شمار سیٹیں جو یعنی کہ وہ خالی تھیں، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بچے CSS بھی کر رہے ہیں اور سیٹیں فل ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت بہت بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جس پہ ہم عمل درآمد کروں۔ سنل بھائی، لیکن ایک میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ٹھیک طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے مسیح بچے اور بیٹے بیٹیاں جو ہے نا اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے جو گورنمنٹ جابز ہیں وہ ایکوائر کرنی ہیں۔ جی بالکل، بڑا اچھا یہ کویسچن آپ نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب عدالت کمرہ نمبر 1 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو پوچھا گیا، افسار کیا گیا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے متعلق بتائیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی تازیات پاکستان کے تحت کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ جرم تھا اور 295A بھی موجود ہے۔ تو اندازہ لگا لیں، پھر عدالتیں اس نتیجے پر پہنچیں کہ آگاہی کا فقدان ہے، مینورٹیز کے جو رائٹس ہیں مینورٹی کو خود بھی نہیں پتہ اور دینے والوں کو بھی نہیں پتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ ہمارے لوگ اویئر نہیں ہیں اپنے رائٹ سے، اور یہ ہم نے چاروں صوبوں میں ایکسرسائز بھی کی اور لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں بعض دفعہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ چرچ کو یہی نہیں پتہ کہ وہ کس جو نکاح کر رہے ہیں وہ کس ایکٹ کے تحت اور ان کے پرنسپل گائیڈ لائن کیا ہے۔ تو اویئرنیس کا فقدان ہے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اب بات میں آپ کے یعنی کہ چینل کی وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ ہے کہ کوئی بھی جو جاب ہے وہ بغیر ایڈورٹائز کیے نہیں ہوگی، گورنمنٹ جاب کی، اور اس میں جو بھی ایڈورٹائز ہوگی اس میں 5% کوٹا مسٹ ہے جابز کے ان کے تعداد کے حوالے سے۔ اور وہ اپنا یعنی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو ہمارا بچہ میرٹ پہ آ رہا ہے وہ کوٹے سے ہٹ کے ہے، وہ کوٹا کنسیڈر نہیں اس میں ہوگا کیونکہ وہ میرٹ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یعنی کہ جو کوٹا ہے وہ وہاں پہ اپلائی کرنا آپ نے جہاں پہ آپ میرٹ پہ نہیں آ رہے۔ اوکے آؤٹ آف میرٹ۔ اچھا، لیکن میں بھائی صاحب یہ سمل بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری چرچز کو لینی چاہیے کہ اپنے جو جتنے کلیسیا کے نوجوان ہیں اس کی ایک ڈیٹیل تیار کریں کہ کتنے کلیسیا میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اور ان کی ایجوکیشن کا لیول کیا ہے۔ اچھا، ان کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہونا چاہیے اور اس کو پرسو کرنے والے آپ جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ ہر چرچ سے آپ لیں اور اس کو پھر ریپرزینٹ کریں کہ گورنمنٹ کی جابس وہ کیسے لیں اور کہاں کہاں کر کے فیسلٹیز ہیں اور سیٹس خالی ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایکسپیکٹ چرچ، میں چرچ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن چرچ کو جو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں کر سکا۔ دیکھیں، چرچ کا جو یعنی کہ بیسکلی ڈائریکٹ جو کنٹریکٹ ہے وہ چرچ کا ہے پبلک کے ساتھ۔ میرے اگر یعنی کہ چندہ کارڈ بنتا ہے تو اس میں میری پوری فیملی کا ڈیٹا ہے، اور پادری صاحبان کا یا بشپ صاحبان یا باقی جو لوگ ہیں فادر صاحبان، ان کا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ان کے پاس ساری یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ کس بچے نے کی ایجوکیشن کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے، اس کے مطابق پھر یعنی کہ اگر وہ سنڈے کو یہ اناؤنس کر دیں اور ایسا کوئی ڈیسک بنا دیا جائے کہ وہاں پہ جی یہ جابس ہیں، اس طرح سے یعنی کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اویئرنیس کا فقدان ہے، ہماری کافی سیٹیں خالی جاتی ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اس پہ میں آپ سے 200% ایگری ہوں کہ اس پہ چرچ کو کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ انٹرنیشنل جو ویکینسیز آتی ہیں یا انٹرنیشنل جاب جہاں کوئی اپرچونیٹیز ایسی آتی ہیں کہ یوتھ کو پروگرام یا باقی، تو وہاں پہ بھی چرچ کو ہمارے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کلام کی ایک آیت کہ کلام مقدس میں لکھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس بات کا تعلق یہاں نہیں ہے، لیکن عدم معرفت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ
پڑھے لکھے بھی ہیں, اچھا ہر طرح سے وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ اس جاب کو لینے کے حقدار ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو یہ بتانا کس کا کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ کی این جی او ہے, اس پر کام کرنا چاہیے اور چرچ کے ساتھ مل کر آپ کام کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی زبردست جی بات ہوگی. میں ہمیشہ اکثر بات کرتا ہوں کہ چرچ کے ساتھ ہی ہمارا, بالکل ہم چرچ کے ساتھ ہیں, چرچ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ یا سامنے ہوتا ہے, چرچ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور جتنی بھی ہماری بڑی بڑی میٹنگز کانفرنسز ہوتی ہیں چرچ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ ہماری غلطی ہے اس کو ماننا چاہیے, ہم مانتے بھی ہیں. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا ویلڈ ہے, اس پہ بڑا سیریسلی کام ہونا چاہیے, بچوں تک اویئرنیس جانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چرچ ایک ایسا ڈیسک بنا دے جہاں پہ وہ یعنی کہ اخبار آئے اور اخبار کی جو کٹنگز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوں سنڈے کے سنڈے, اور باقی اناؤنسمنٹ ہو جائے بالکل, اور سنڈے کو باقاعدہ طور پہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیں. میں آپ سے پرومس کرتا ہوں, اور میں اس پہ یہ بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے دیا ہے, اور اس پہ پورے پاکستان میں ہم کام کریں گے کہ تمام ہفتے کے جو یعنی کہ اخبارات ہیں ان کی جو ایڈورٹائز ہیں وہ لی جائے, اور تمام چرچز کو فارورڈ کر دی جائے کہ یہ سنڈے آپ نے اناؤنس کرنی ہے. جی بالکل, اس سے فرق میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو نوٹس بورڈ ہے اس پہ اویزا ہو, اور کہتے ہیں اس کے لیے اسپیشل ایک پلیس بنا دی جائے تاکہ, اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ چرچ میں اناؤنسمنٹ بھی ہو کہ فلاں جگہ یہ جابس. تو بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں آج بے روزگار پھر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے خاندان بھی, ظاہری بات ہے جب بچے برسر روزگار ہوں گے تو ان کے خاندانوں میں خوشحالی بھی آئے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل بھائی صاحب, بے روزگاری کا تو بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ اس میں میجورٹی بھی پس رہی ہے, اور یہ کیونکہ سارے معاملات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اب کافی سارے یعنی کہ کیونکہ آپ نے بھی وقت گزارا ہے اس وقت میں اور اس وقت میں کافی فرق آیا ہے, ترقی ہوئی ہے پاکستان میں, اپرچونٹیز ہیں اور بچوں نے اویل بھی کی ہیں. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یعنی کہ ہمارے بچے ہیں ان کو ڈبل اسٹرگل کرنی پڑے گی. ایک تو معاملات تو ہیں یہاں پہ یعنی کہ اب 5% کوٹے کی بات, لیکن ہمیں میرٹ پہ آنا ہے. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے بچے جو یعنی کہ حال ہی میں آج دیکھ رہا تھا آئزک ٹی وی پہ ایک بچی نے CSS کمپلیٹ کی ہے. جی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اب بچے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی کہ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تمہارے بیٹا جوان ہو تو قد ابر پودوں کی مانند اور بیٹیاں تراشے ہوئے پتھر کے کوڑنے کی مانند ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یعنی کہ ہماری جو مائیں ہیں باپ ہیں ہمیں اپنی اولاد کو تراشنا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ یعنی کہ ضلعوں میں, یہ صوبوں میں میرا وزٹ ہوتا رہتا ہے, لیکن جو نوجوانوں کی ہماری حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں. اچھا, اس میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آج کے ایشو پہ کہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے جو ابھی پوزیشن ہے سکولز کے, دوسرے جو ہیں ہماری لوگ بڑے سکول ہیں اور ان کی فیسیں بھی ہائی ہیں. پاکستان میں ایجوکیشن انٹروڈیوس کرانے والے کرسچن ادارے تھے, جیسے کہ FC کالج ہے, مرے کالج ہے, اور بہت سارے کالجز ہیں پورے پاکستان میں. اور ہمارے جتنی جو لیڈرشپ ہے ہائر جو کریم پاکستان کی ہے, ان کو اگر آپ چلے جائیں پیچھے تو وہ تمام کی تمام کرسچن انسٹیٹیوشنز ہی وہ پڑھی لکھی ہے. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسیحوں کو, کیونکہ وہ غریب ہیں, وہ اتنی فیس نہیں پے کر سکتے, تو ان کو بیچاروں کو ایڈمیشن نہیں ملتا اور وہ مارے پھرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یہ میری کیپیسٹی سے بڑا سوال ہے, لیکن میں بالکل اس پہ بات کروں گا. یہ یعنی کہ FC کالج کو دیکھ لیں, وہاں پہ 1000 بچے کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے, اور جتنی یعنی کہ کیپیسٹی وہاں پہ ہے یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن میں پھر آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ باہر کے ملکوں میں جو ایجوکیشن جو فری ہے وہ گورنمنٹ کے فری ہے نا. جی. تو یہاں پہ بھی پاکستان میں تو گورنمنٹ نے فری کی ہوئی ہے.
یعنی کہ آپ گورنمنٹ اسکولوں کے فرنیچر دیکھ لیں, لیب ان کی دیکھ لیں, ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. یعنی کہ تو میرے خیال سے اگر ہمارے بچوں کو وہاں داخلہ نہیں ملتا ہے ایف سی کالج میں, تو باقی گورنمنٹ کالجز موجود ہیں, وہاں پہ ان کو اپنا اپرچونٹی لینی چاہیے. اور باقی جو مسئلہ یعنی کہ دیکھیں آپ اب لو انکم جو ہے تو اس میں میرے خیال سے 15 یا 20 روپے فیس ہے گورنمنٹ کی. جی 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 ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمارے بچوں کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے والدین اتنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے, مجھے یہاں سے ہی ٹاپ کرنا ہے. تو گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ اسکولوں سے بڑے بچے نکلے ہیں. جی نو ڈاؤٹ کہ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کالجز میں اسکولوں میں کچھ تھوڑی سی پرابلمس بھی ہوتی ہیں, اور اگر جہاں تک ہو سکے ہمارے جو مسیحی ادارے ہیں ان میں جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے بچے کتنے لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ان کو فورس کرنا چاہیے کہ آئیں. جی دیکھیں قوموں کے مجاز ہوتے ہیں, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چرچ آج سیریس ہو جائے, جتنے ہم پڑھے ہمارے پاس ایوننگ کلاسز بچوں کے لیے شروع کروا. جی 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 ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اگر وہ فل ٹائم وہاں پہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسے بے شمار ٹیچرز ہیں جو اپنے آپ کو والنٹیئر کر سکتے ہیں. جی تو یہ چینج آ سکتا ہے, لیکن بات تو ویژن کی ہے, ایسے ہی ہے. اور مجھے ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. چلیں یہ تو ایک رہا پہلو. ابھی آج کل جیسا کہ کرونا کا دن چل رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. اچھا تو اس دوران میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, سینٹری ورکرز ہیں, ہماری اسٹاف نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹافز ہیں, اس کے لیے کچھ آپ کی کاوش؟ ہاں جی بالکل, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ جیسے ہی کرونا وائرس آیا, جی جی, اور کیونکہ پہلے تو چائنا کے اور ایران بارڈر پہ یہ ساری چیزیں چلتی نہیں, لیکن پاکستان میں آیا تو پاکستان کی گورنمنٹ اور باقی لوگ بھی حرکت پہ آئے, اور ہمارے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. ایک تو یہ تھا, لیکن ٹائم پہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا. جیسے انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تو ہم نے, کیونکہ ہمارا جب ہم نے دیکھا ڈفرینٹ وزٹ کیے تو سینٹری ورکرز جو ہمارے تھے وہ ڈائریکٹ اس میں انوالو تھے. آپ دیکھیں کہ اب یعنی کہ پیشنٹ جو ہیں وہ گھروں میں ہیں, اور جو ٹیشو اور باقی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ تو آپ باہر پھینک رہے ہیں, ایسے ہی, اور نہ ان کو یعنی کہ ماسک دیے گئے, نہ ان کو کوئی سیفٹی گلوز دیے گئے. اور اسی طرح سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ ان کی چھٹیاں نہیں ہوں گی. باقی تمام دفاتر بند کیے لیکن ان کی چھٹیاں نہیں ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں سینٹری ورکرز, اور خدا کا یہ شکر ہے کہ ہماری قوم کی طرف سے یہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے, ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہاں پہ. جب ہم نے یہ سارا سروے کیا تو ہم نے یہ محسوس کیا, تو میں نے پھر ایک ریکویسٹ جو ہے میں پیر ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل بینچ کے سامنے. تو خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات سنی عدالت نے, اور انہوں نے فوری طور پر باقی تو رپورٹس منگائیں, لیکن تھینک گاڈ کے 5 ججز نے ایگری کیا, اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشن دے دی, حکم کر دیا کہ تمام جتنے سینٹری سٹاف ہیں, چاہے وہ بینکوں میں ہیں, بلدیاں میں ہیں, کہیں بھی ہیں, ان کو پراپر سیفٹی کٹس دی جائے. جو ہاسپٹلز میں اندر کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو پی پی سی استعمال ہو رہی ہے, جو یعنی کہ اسٹینڈرڈ ڈاکٹرز کی کٹس کا, وہی ان کو پرووائڈ کیا. یہ بڑی زبردست بات ہے. تو میں نے پھر سیکنڈ ٹائم وزٹ کیا پمز ہاسپٹل اسلام آباد کا, تو آپ یقین نہیں کر رہے ہیں, میں پہچان نہیں سکا کہ ڈاکٹرز کون ہیں اور وہ ہمارے سینٹری ورکرز کون ہیں. تو اس پہ یعنی کہ کافی ہم نے اسٹرکٹلی ایکشن کروایا. اور دوسری بات, سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یعنی کہ مینورٹیز کا خیال رکھتی ہیں, اور جو لوگ طبقہ ہے ان کا, بلکہ ایوری پاکستانی ایک بھی سٹیزن کے جو رائٹس ہیں وہ ان کے لیے یعنی کہ پریشان ہوتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ سے پھر یعنی کہ جب انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کیا تو وہاں پہ یعنی کہ میں آپ کو بڑے دکھ والی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ حیدرآباد میں اسپیشلی اندازہ لگا لیں کہ 11 مہینے کی تنخواہیں نہیں دی گئی تھیں, اور اوپر سے کرونا وائرس, پنشنز نہیں دی گئی تھیں,
وہ ہم نے پھر عدالت کو جب بتایا تو اس پہ بڑا یعنی کہ عدالت نے ایک سخت حکم کیا، اور وہ اب یہ ہے کہ اللہ کے خدا کرے کہ وہ تنخواہیں لا. اور پچھلی جمعرات کو ہیئرنگ تھی تو اس سے پہلے سیکرٹری صاحب سے میٹنگ کر کے میں نے پنجاب کی تنخواہیں ساری جو ہیں وہ کلیئر کروا دی ہیں سینٹری ورکرز کی جو ڈیلی بیسس پہ. اب ان کو پراپر سامان بھی مل رہا ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے، یہ جو ہمارے سینٹری سٹاف جو سیور مین ہیں ان کی لائف تھریٹس بہت زیادہ ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو سمجھانے بتانے کے باوجود یہ اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، یہ اپنی لائف کو یعنی کہ وہ جاتے ہیں. اب وہاں پہ جب میں حیدرآباد کے وزٹ پہ تھا، یہ سیلریز اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سندھ میں حیدرآباد میں جو ڈیلی بیسس پہ سیلری دے رہے تھے وہ 6,000 8,000، جبکہ جو سندھ ایکٹ ہے اس کے مطابق 17,500 تھی. وہ ہم نے کروایا، 17,500 کروائی. کہندہ یہ 6 والا سلسلہ ختم کریں آپ. وہ ہم نے کروایا. پھر میں وہاں پہ ہی تھا تو اندازہ لگا لیں 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. وہ گئے نیچے، پانی اوپر آئی نہیں. اچھا. جبکہ اس سے پہلے ان کے لیے کوئی سیفٹی کٹ نہیں ہے؟ نو، اس سے پہلے یعنی کہ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بغیر سیفٹی کو کوئی اترے گا نہیں، سیفٹی کٹ ہے ہی نہیں. اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے جب سے سو موٹو نوٹس کروایا ہے، سپریم کورٹ اس میں پرسنل انوالو ہوئی ہے، تو اب سامان آ رہا ہے جو ان کی سیفٹی کا، جو نیچے جائیں اور سلنڈر اور وہ ساری. اور ہم نے ان کو بھی منع کیا کہ آپ، لیکن وہ نہیں، وہ چیمپئن بنتے ہیں، نیچے اترتے ہیں اور وہ اپنی کھا رہے غلطی ہوتے ہیں. سے. اب جو ہے وہ ان پہ ہم نے ریکویسٹ کی، اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا رول ادا کیا اس پہ، میں نے بھی ریکویسٹ کی. تو خدا کا شکر ہے اب سینٹری ورکرز کے پہ قانون سازی ہو رہی ہے. گڈ. قانون بن رہا ہے ان کے لیے، اسپیشل ایک قانون بنے گا. ان کا رسک یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف فیڈرل، جی بالکل، یہ چاروں صوبوں کو ڈائریکشن ہو گئی ہے. فیڈرل کو، ICTC کو، گلگت بلتستان کو، بلوچستان کو، سندھ کو، پنجاب کو، سب صوبوں کو ڈائریکشن ہو گئی ہے کہ اب ان پہ ایک قانون سازی کی جائے. اور وہاں پہ جب ہم تھے تو اندازہ لگا لیں کہ ان کی سیلریوں کا پرابلم. اب جو یہ ہوئی ہیئرنگ، اس پہ کوئی 4 بلین کی گاڑیاں جو تھیں وہ سندھ گورنمنٹ منگوا رہی تھی، اور سینٹری ورکرز کے لیے تنخواہ نہیں تھی. اس پہ عدالت بہت ناراض. چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ طور پر وہ گاڑیاں روک دیں. جی میں نے دیکھا. وہ گاڑیاں روک دیں اور انہوں نے کہا کہ پہلے سینٹری ورکرز کی سیلری اور یہ ساری چیزیں اور باقی معاملات بعد میں ہوں گے. اچھا سیمل بھائی، میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو پچھلے دنوں میں ہم بہت زیادہ جو سن رہے تھے کرسچن میرج ایکٹ پہ جو بات چیت ہو رہی تھی، جی، تو یہ کافی زیادہ ایشو اٹھا ہوا تھا، تو اس کے لیے کچھ آپ کی؟ اچھا، یہ یعنی کہ کچھ لوگ تھے جو اس کو کرسچن میرج ایکٹ میں ہمارے ڈائیورس کا وہ سلسلہ کر رہے تھے کہ 2% میں اس طرح کی کوئی کافی ساری چیزیں جو تھیں وہ پھر وہ کی گئیں. اس میں کیونکہ شادی جو ہے وہ 2% کے درمیان تو نہیں ہوتی، وہ تو فیمیل اور میل کے درمیان ہوتی ہے، بائبل تو وہ فی الحال وہ بل ختم کر دیا ہے. لیکن جو میرج رجسٹریشن کے حوالے سے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اس میں جو یعنی کہ چرچ کی طرف سے دوبارہ سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی گئی تھی کہ ہمارے جو نادرا میں یعنی کہ کرسچن جو شادیاں ہوتی ہیں وہ نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے ہم نے پھر بڑا کام کیا اس پہ. اب یہ ہے کہ سیکشن 9 جو ہے جو یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے اور باقی تو ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے یعنی کہ کیونکہ آپ کافی پرانے ہیں، وہ پترا وہاں سے ملتا تھا فرید کوٹ ہاؤس سے، اور وہی یعنی کہ نکاح ہوتا تھا. ایسے ہی ہے اب بھی صحیح پیٹرن وہی ہے. اور مسئلہ جو ہے وہ کیتھولک چرچ اور چرچ آف پاکستان کا ہے، سلویشن آرمی کا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لائسنس نہیں لینا، وہ کہتے ہیں جی لائسنس کے بغیر ہم نے آپ کو رجسٹر نہیں کرنا. اب اس پہ بھی ایک قانون سازی انہوں نے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن کر دی ہے، قانون سازی کریں اور یہ نکاح جو ہے نا. اب جتنے دوسرے چرچز ہیں ان کو تو وہاں سے رجسٹر ملتا ہے، نکاح رجسٹر جیسے باقی دوسری لوگوں کو ملتا ہے، لیکن چرچ آف پاکستان، کیتھولک اور یہ سلویشن آرمی ان کا اپنا رجسٹر ہے. بلکہ اب تو انہوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ خود ساختہ بشپ بن گئے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر ایشو کر رہے ہیں اور اس میں نکاح ہو رہے ہیں.
جو کہ نکاح خواہ از دا ڈفرنٹ. اب نکاح جو ہے یعنی کہ ان کو جو عدالتوں کو تو سمجھایا گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہماری بلیسنگ ہے, ٹھیک ہے جی, چرچ میں نکاح ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ نکاح خواہ جو یعنی کہ پادری ہوگا, رجسٹرڈ جو ہوگا یونین کونسل میں, اس کو یعنی کہ پونچھ ہاؤس سے پہلے ہم وہ فرید کوٹ ہاؤس سے لیتے تھے. اب وہ جو ہے وہ جو منسٹری ہے وہاں سے ملتا ہے, ہیومن رائٹس اور منورٹی افیئر کی جو ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, یہ چینج آئی ہے جی, یہ چینج وہ وہاں سے پیٹرن وہی ہے, وہاں سے آپ نے وہاں سے فادر بھی لے سکتا ہے, وہاں سے یعنی کہ عام پاسٹر بھی لے سکتا ہے, وہاں سے یعنی کہ بشپ جو بنے وہ بھی لے سکتے, بلکہ انہوں نے لیے بھی ہوئے. بات یہ ہے کہ اس کے ایک پرنسپل گائیڈ لائن دے دی ہے کہ 200 یعنی کہ ممبر آپ کا ہونا چاہیے. اس کے بعد یعنی کہ ایس ایس پی جہاں اس لیول پہ پادری صاحب کی وہ جو بھی ساری, پھر اس نے پادری صاحب کی تعلیم کے حوالے سے وہ ایک پرنسپل گائیڈ لائن پوری دے دی ہے. جو اس کو میٹ کرتا ہے وہ اس کو لائسنس دے دیتے ہیں اور وہ وہی حقدار ہے. نہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا کہ جو چرچ آف پاکستان ہے ان کا اپنا رجسٹر تھا, وہ کوئی گورنمنٹ نہیں نہ مانتی اس کو. اچھا, اب نہیں, پہلے تو پہلے یعنی کہ یہ جو پچھلا تھے نہیں مان رہی تھی. اب اس میں ایک ڈائریکشن آ گئی کہ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی آپ ان کے نکاح رجسٹرڈ کریں. اب اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے, اب نکاح رجسٹرڈ ہو رہے ہیں کم سے کم کیتھولک اور ان کے نا, لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے. اچھا سمر بھائی, ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے جیسا شروع میں بات کی کہ ہم چرچ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آج کل بہت ساری جو کرسچن پراپرٹیز ہیں وہ بیچ دی جاتی ہیں, جو پہلے سے ہیں پراپرٹیز کرسچن ادارے ہیں وہ بیچ دیے جاتے ہیں. اور حال ہی میں یو سی ایچ کے بارے میں بہت سی نیوز آ رہی تھی, تو اس کے بارے میں کیا کچھ آپ نے کیا؟ اچھا, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب بیچنے بچانے والی تو بات کوئی نہیں. جی, کیونکہ ایکٹ بھی آ گیا, سوشل میڈیا پہ بہت سارا وہ ٹریسر لا بھی ہے, ٹریسر ایکٹ بھی ہے, اس میں نہ لیز دے سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. جی, وہ ایک ایگریمنٹ یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہم نے نہیں ہونے دیا. جب تک یعنی کہ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اویئر ہیں, وہ یہ پراپرٹی نہیں بک سکتی. اب تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ہاں, جو میں پروٹیکشن کی بات کر رہا تھا وہ سپریم کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ 19 جون 2014 کی جو تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسپیشل پولیس فورس بنائی جائے گی جو عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرے گی. جیسے یعنی کہ سنڈے سروس ہے, جی, تو اس میں فلی فلیج ہمیں چاہیے, وہ پروٹیکشن مل رہی ہے. ہاں جی, وہ مل رہی ہے. لیکن ابھی اس پہ کام تھوڑا سا سلو ہوا ہے, اس لیے کیونکہ گورنمنٹ اینڈ کی طرف سے تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن چرچ کی طرف سے کچھ چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور ہمارا رائٹ بھی ہے. تو سیمل بھائی, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی بہت سی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, اور بہت ساری ہم نے باتوں پر دھیان لگایا, اور جس میں لوگوں کے بھی بڑے رائٹس ہیں اور ان کو جو نہیں جانتے کچھ چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ بھی کی یہاں پہ کہ ہم جو رہتی ہیں اور ان کو ہم مل کے ان چیزوں کو کریں گے, چرچ کے ساتھ انوالو ہو کے. تو یہ سارے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ بہت سے لوگوں تک ایسی باتوں کو پہنچانا جن کے بارے میں ابھی تک وہ نہیں جانتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں گے, اور ایسی بہت سی جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, بہت کچھ ساری چیزیں نیوز پہ نہیں آتی, لیکن بہت سارا سب کچھ کرسچن کمیونٹی کے لیے بہت ساری ہماری تنظیمیں ہیں, جیسے کہ آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے اور آپ اس کے چیئرمین ہیں, اور یہ بہت کچھ آپ کریں کراچی سے لے کے پشاور تک, ایون کہ گلگت بلتستان تک, اور تقریباً آلموسٹ سارے پاکستان میں. تو میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یوں ہی یہ جامشانی سے کام کرتے رہیں گے, اور جو کچھ بھی آپ کو اختیار میں ہے تو آپ اپنی قوم کی خدمت یوں ہی کرتے رہیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ خدا اس کو بڑھائے. تھینک یو ویری مچ. ہماری جو بھی خدمات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو.